أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مگر جب انسان کو اس کا پروردگار آزماتا ہے تو اسے عزت دیتا ہے اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا. نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو. تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا، فرشتے قطار باندھ باندھ کر موجود ہوں گے، دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا، مگر تنبیہ اسے فائدہ کہاں پہنچا سکے گی. کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا. اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا. صدق اللہ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام خیریت سے قاری صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. شان رمضان میں خوش آمدید. جناب قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کی آواز میں سورہ فجر کی آیات سے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا، آج کی اس نشریات کا آغاز ہوا. اور آج 20 رمضان المبارک ہے، یعنی کہ آج
دوسرے عشرے کی یہ آخری افطار ہے۔ ماہ رمضان تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اس نشریات میں آپ سب کی خدمت میں ہمارے تمام جو سٹاف کے دوست ہیں جناب قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب اور ہمارے تمام نعت خواں جو دوست ہیں ان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے آپ لوگ بھی خیریت سے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے۔ 20 رمضان آ گیا جی، جلدی اتنی جلدی تیزی سے رمضان گزر رہا ہے اور دل بہت کٹتا ہے، دل بہت اداس ہوتا ہے، دل بہت ایک ناقابل یقین کیفیت میں جاتا ہے کہ جب ہم اس ماہ مبارک میں بھی ایسی خبریں سنتے ہیں کہ جن کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ویسے تو انفارچونیٹلی دنیا میں مختلف وجوہات کی بنا پر یہ دنیا ظلم اور مصائب سے بھری پڑی ہے اور اتنے بڑے بڑے واقعات اس دنیا میں ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو جب اگر ہو جاتے ہیں تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ مطلب یہ بھی ہو رہا ہے آج کے دور میں، اس انداز کا ظلم بھی ہو رہا ہے۔ اور یہاں میرا اشارہ ہے، آج سے کچھ دن پہلے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے شہر میں جو ایک دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئیں کہ جس میں اگر ہم دکھا بھی سکیں کہ جس میں یعنی لٹرلی معصوم بچوں کو یعنی کہ میٹرنٹی وارڈ پر حملہ کیا گیا، میٹرنٹی وارڈ پر حملہ کیا گیا اور معصوم بچے ان کی جانیں چلی گئیں۔ اور یہ ماہ مبارک میں ہم نے یہ مناظر بھی دیکھے ہیں، کئی ماؤں کی گودیاں اجڑ گئیں اسپتال کے اندر، پھر اس کے بعد ایک پولیس افسر کو مارا گیا، پھر اس کے بعد جب اس کی جنازہ ہوئی تو اس جنازے میں ایک خودکش حملہ ہوا۔ اور سب سے بڑھ کے وہی بات کہ یہ میٹرنٹی وارڈ میں میرا خیال ہے اس سے زیادہ تصاویر ہم نہ دکھائیں تو بس اللہ تعالیٰ اب یہ جو بھی جس گروہ بھی اور اس تنظیم کا اور گروہ کا اور اس کا کوئی بھی نام ہو، چاہے وہ داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہو یا جو بھی اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں، میں تو یہ دعا کروں گا کہ جن لوگوں نے اس اور اس کے پیچھے ان کی پھر کوئی بھی منطق ہو، دنیا کی کوئی منطق کوئی لاجک، ان معصوم بچوں کی کو قتل کرنے کا کیا جواز پیش کر سکتی ہے؟ خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر کہ جس نے ان معصوم بچوں کو اس انجام تک پہنچایا، خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر کہ جس نے ان کے والدین کو اور ان کی ماں کو ان کے بچوں کا یہ حشر دکھایا، اور چاہے ان کے پاس اس کی کوئی بھی منطق کوئی دلیل ہو، دنیا کی کوئی منطق کوئی دلیل اس چیز کا جواز کسی بھی صورت نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی ماؤں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جو بدبخت دشمن ہیں ان کو اس دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا فرمائے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ انسان سوچتا ہے کہ جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم، جینے والوں پہ صدا بے جرم و خطا ہوتے رہتے ہیں ستم، اور کیا جس نے گلا ملی اور سزا، کئی بار ہوا یہاں خون وفا، بس یہی ہے صلہ دل والوں نے دیا یہاں دار پہ دم، جانے کب ہوں گے کم، اور کوئی آس نہیں احساس نہیں، دریا بھی ملا بجھی پیاس نہیں، ایک ہم ہی نہیں یہاں دیکھو جسے وہی آنکھ ہے نم، جانے کب ہوں گے کم۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جلد از جلد امن کا گہوارہ بنائے انشاءاللہ، اور ایسا کرنے والے جو لوگ بھی ہیں اور اگر وہ ان مذموم ترین مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کا یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں بتایا جس کا مطلب ہی امن سلامتی ہے، سب کے لیے سلامتی ہے، تو ہم نے تو علماء کرام سے سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفہوم ہے تشریف فرما تھے، اور ایک جب جنازہ آیا سامنے سے تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے تو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مسلمان نہیں تھا، تو کہا لیکن یہ انسان تو تھا، تو ہم تو رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، تو اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے اور پھر ان کے نام پر کر رہا ہے تو اس پر مزید تف ہے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔